بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الذي قال في كتابه محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم الصلاة والسلام على سيد الأنبياء محمد النبي الكريم الذي قال في خطابه إن الله اختارني واختار لي أصحابي وعلى آله واصحابه أجمعين. محمد کے صحابی کا وہ شانہ یاد آتا ہے، محمد کے صحابی کا وہ شانہ یاد آتا ہے، بدل کر بھیس گلیوں میں وہ جانا یاد آتا ہے. نجم اس عہد کی مائیں جب آٹے کو ترستی ہیں، عمر تیری خلافت کا زمانہ یاد آتا ہے. اور علی کا نور العین ہے، نبی کے دل کا چین ہے، وہ سید الکونین ہے، وہ سید الحرمین ہے. حیات تھا حیات ہے، روانہ اس پہ بین ہے، کون الحسین منی و انا من الحسین ہے، حسین ہے حسین ہے حسین ہے حسین ہے. انتہائی قابل صد احترام و تعظیم حضرات اکابرین علماء کرام، بزرگان ملت، شرفائے امت و نوجوان دوستو، اللہ رب العزت کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ جس خالق کائنات نے اس دور پرفتن میں ہمیں آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی پاکیزہ آل و اصحاب کے ذکر خیر کے صدقے یہاں مل بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی. دعا ہے کہ الہ العالمین اس ذکر خیر کے صدقے ہمارے گھروں میں برکتوں کا اور ہماری نسلوں کے حق میں ہدایت کا فیصلہ فرما دے. دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ حضرات کی اس تاریخی اور تحریکی مرکز جس میں آپ اور میں اس وقت موجود ہیں اور ایک دوسرے سے مخاطب ہیں، اس کی منتظمہ کمیٹی اور جملہ معاونین کو بہترین جزائے خیر عطا فرمائے، جو اپنا پل پل اور پائی پائی لگا کر امت مسلمہ کی آنے والی نسلوں کے عقیدے کے دفاع کے لیے اتنے طویل اور مضبوط ترین پروگرام کا انعقاد کرتی ہے. اس میں آپ حضرات کی بھرپور شرکت نہ صرف آپ کی محبت اور شفقت ہے، بلکہ مسجد کی انتظامیہ کی انتہائی حوصلہ افزائی ہے کہ جو آپ کی شرکت کی بنیاد پہ آنے والے پروگرام کو 1 سال پہلے ہی مرتب کرنا شروع کر دیتی ہے. پھر حسن انتظام یہ ہے کہ ہر روز نیا خطیب، نیا نعتخوان، لیکن آنے والے خطیب کو کچھ عنوانات ایسے دیے جاتے ہیں تاکہ اصحاب رسول کے خلاف کیے جانے والے پروپیگنڈے کا توڑ کر کے نبی پاک کے پاکیزہ صحابہ کے پاکیزہ کردار کو امت کے سامنے یوں بیان کیا جائے کہ در مصطفیٰ سے غلامی کا رشتہ ٹوٹنے نہ پائے. انہی میں سے ایک عنوان جو آج میرے ذمہ لگا وہ رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم اور مظلوم ان بیٹیوں کا ذکر خیر کرنا ہے کہ جس سے آج دشمن کی مکاری و عیاریوں نے نعوذ باللہ امت کے سامنے جو مشکوک انداز میں بیان کیا کہ اہل سنت کا طبقہ پوچھتا ہے کہ پیغمبر کی بیٹیاں کتنی ہیں.
اور اگر کوئی نوجوان دوست بالخصوص کسی اسکول کا طالب علم اگر بتا دے کہ نبی پاک کی بیٹیاں کتنی ہیں اور بیٹیوں کا ترتیب کے ساتھ نام کیا ہے؟ جی بھائی کوئی طالب علم دوست بھائی اسکول کا کالج کوئی طالب علم اگر یہ بتا دے کہ بیٹیاں ہیں کتنی بیٹیوں کا نام کیا ہے تو انشاءاللہ انعام نقد 100 روپیہ نوٹ بھی اصلی اور قائد اعظم بھی جناح کیپ سمیت انشاءاللہ جی چلے بارہ میں نے کہا اسکول کالج کا کوئی طالب علم چلے 4 بیٹیاں ہیں میرے محبوب پیغمبر مدنی کریم صلی اللہ یہ سوال کرنا امتحان بھی کوئی نہیں اور آپ کو پریشان کرنا مقصود بھی کوئی نہیں ہمارے پگڑی والے دوست نے بتایا 4 بیٹیاں ان کا تعلق مجھے جو لگتا ہے نہ اسکول کے ساتھ ہے نہ کالج کے ساتھ چلے اگر بولا بھی تو ایک بولا اتنے بڑے مجمع میں اگر ایک ہی بولا تو کیا بولا بولا تو صحیح کہ 4 لیکن اتنے بڑے مجمع میں پیغمبر کی بیٹیاں ہیں کتنی جواب صرف ایک ہی بندہ لے تو یہ بات باعث تشویش ہے ہمارے لیے بھی وارثان منبر و محراب کے لیے بھی اور ان والدین کے لیے بھی جو ہر مہینے ہزاروں روپے فیس تو ادا کرتے ہیں لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ میرا بچہ پڑھ کیا رہا ہے پڑھایا جا کیا رہا ہے اگر آج 5 پیغمبر مدنی کریم کی ذات کا نبی کے خاندان کا نبی کی آل کا نبی کی اولاد کا پیغمبر کی ازواج کا پیغمبر کی بنات کا نبی کے داماد کا نبی کے نواسوں کا نبی کی نواسیوں کا پیغمبر کے والدین کا ہی تعارف کوئی نہیں تو ہم نے پڑھایا کیا سکھایا کیا تو کم از کم آج کے اس پروگرام میں تحیہ یہ کر لیجئے کہ روزانہ کی بنیاد پر اس پیغمبر کی ذات کے لیے 5 منٹ میں اپنی اولاد کو دوں گا جس پیغمبر نے اماں عائشہ فرماتی ہے کہ جب میں پیغمبر کے حرم میں آئی پوری زندگی میں نے نہیں دیکھا کہ اللہ کے نبی نے پوری رات کوئی آرام کیا جس رسول خدا نے تیرے میرے لیے اپنی رات کی نیندیں قربان کر دی اس پیغمبر کے خاندان کا تعارف ہی ہمیں نہیں تو ہمارا میرے بھائی دعویٰ غلامی وہاں پر جائے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی کا نام ہے سیدنا کیا نام بھائی سیدنا اور نبی پاک کی اماں کا نام سیدہ نبی پاک کے دادا کا نام سیدنا عبدالمطلب کیا نام بھائی سیدنا عبدالمطلب اور نبی پاک کی دادی کا نام وہ نام ہے سیدہ فاطمہ کیا نام بھائی پیغمبر کی دادی کا نام بھی فاطمہ پیغمبر کی چچی کا نام بھی فاطمہ پیغمبر کی پہلی ساس سیدہ خدیجہ کی اماں کا نام بھی فاطمہ نبی کے نواسے سیدنا حضرت حسین ابن علی کی بیٹی کا نام بھی فاطمہ اور پیغمبر کی اپنی بیٹی کا نام بھی فاطمہ رسول خدا ارشاد فرماتی ہے کہ میری اماں سیدہ آمنہ سے لے کر سیدہ حوا تک چلے جاؤ میری دادی سے لے کر سیدہ حوا تک جاؤ میری نانی سے لے کر سیدہ حوا تک جاؤ 2 نام میری دادیوں نانیوں میں بہت زیادہ ہیں ایک نام ہے فاطمہ ایک نام ہے عاتقہ فاطمہ اور عاتقہ کے معنی کیا ہیں عفت والی عصمت والی طہارت والی پاکیزگی والی تو نبی پاک کی دادی کا نام یاد رہے گا تو نبی پاک کے نانا جی کا نام جی بھائی جناب وہاب کیا نام بھائی عبدالوہاب نہیں جناب اور نبی پاک کی نانی کا نام سیدہ برہ کیا نام بھائی نبی پاک کی 11 چچا ہے
جن میں سے 2 چچا ایمان لائے، سیدنا عباس اور سیدنا امیر حمزہ۔ نبی پاک کی 6 پھوپھیاں ہیں، با اختلاف روایت ان میں 3 ایمان لائیں، سیدہ بیضہ، سیدہ امیمہ، سیدہ صفیہ۔ نبی پاک کی 11 بیویاں ہیں، کتنی؟ ایک ہی وقت میں 9 ہیں، ٹوٹل نکاح 11 ہیں، 3 پیغمبر کی مادیاں ہیں، 14 وہ خواتین ہیں جو نبی پاک کے پاک بستر پر آئیں۔ رسول خدا کی 4 بیٹیاں ہیں، کتنی؟ کتنی بھائی؟ 4۔ سب سے بڑی بیٹی تو نام ہے سیدہ زینب، دوسری بیٹی تو نام ہے سیدہ رقیہ، تیسری بیٹی تو نام ہے سیدہ ام کلثوم، چوتھی بیٹی تو نام ہے سیدہ فاطمہ الزہرا۔ تیسری بیٹی کا نام جی چلیں، اگر کوئی بندہ ابھی مجھ میں بتا دے کہ تیسری بیٹی کا نام کیا ہے تو پھر بھی 100 روپے نام۔ اتنی صحابت کے بندہ آپ سے پوچھے کہ اگر آپ یہ بتا دیں میری جھولی میں انڈے ہیں تو 100 روپے آپ۔ اگر یہ بتا دیں کہ ہیں کتنے تو 12 کے 12 آپ۔ جی بھائی، تیسری بیٹی کا نام میں بھی اس وقت آنا شروع ہوا جب آپ کا آدھا مجمع بھی ممکن ہے بچوں کو پیدا ہی نہ۔ تیسری بیٹی کا نام سیدہ ام کلثوم نہیں، نام ہے سیدہ آمنہ۔ نبی پاک نے اپنی اماں کے نام پر بیٹی کا نام رکھا آمنہ۔ ام کلثوم کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے ام کلثوم کہتے ہیں ایسی خاتون جو بھربھرے جسم والی ہو، موٹاپے کی جانب مائل، جس کے رخسار بھرے ہوئے۔ اور ام کلثوم عربی کے اندر عرب لوگ بچی کا نام رکھتے ہیں، لیکن اگر مرد کا نام رکھتے تو صرف کلثوم نام مرد کا رکھا جاتا ہے، عورت کا نہیں۔ تو 4 بیٹیاں میرے محبوب پیغمبر ہیں، اور نبی پاک کے مصلح کے وارث جنہیں خلفائے راشدین حق 4 یار کا نام لگا، تو ان کی تعداد کتنی؟ ان میں پہلے 2 ابو بکر و عمر یہ نبی کے سسر ہیں، آخری 2 عثمان و علی یہ پیغمبر کے داماد، پیغمبر کے اور جو 5ویں نمبر پر آیا وہ نبی کا نواسہ ہے، جو 6 نمبر پر آیا وہ نبی پاک کا سالہ ہے، اور اسی کو دنیا سیدنا امیر معاویہ کہتے ہیں، اسی کو امیر معاویہ کہتے ہیں۔ نبی پاک کی 4 بیٹیاں تو داماد کتنے بھائی؟ تو نبی پاک کے دامادوں کا نام کیا ہے؟ سیدنا ابو العاص بن ربیع، جن کا اصل میں نام ہے لقیط بن ربیع، سیدہ اماں خدیجہ کے سگے بھانجے ہیں، اور اتنے نیک طبیعت کے مالک تھے، ابھی اسلام نہیں آیا تھا، لوگ دنیا کے اندر کے نبی کو صادق الامین کہتے تھے، لیکن ابو العاص کو امین کہتے تھے، اگرچہ یہ کون تھا؟ بھانجا تھا، لیکن اماں خدیجہ نے کہا کہ یا رسول اللہ میرا بھانجا مجھے بیٹوں کی طرح عزیز ہے، میری دلی تمنا یہ ہے کہ میں اپنی بڑی بیٹی کا رشتہ دوں گی تو کسی کو دوں گی۔ تو رسول خدا نے سب سے بڑی بیٹی کی شادی جس مرد کے ساتھ کی وہ بھانجا کس کا؟ اماں خدیجہ کا۔ کس کا؟ ہاں، بھانجا اماں خدیجہ کا تھا، لیکن بیٹا امیر معاویہ کے خاندان کا تھا، اور نام کیا تھا؟ ابو العاص بن ربیع۔ اور دوسرا داماد کون ہے؟ اس کا نام ہے سیدنا عثمان بن عفان، جس کے نکاح میں محبوب پیغمبر کی یکے بعد دیگرے 2 بیٹیاں گئی۔ جب رسول خدا نے 4تھی بیٹی کی شادی حضرت علی کے ساتھ تو فرمایا فاطمہ تیرا نکاح میں نے ایسے مرد کے ساتھ کیا ہے کہ جس جیسا میرے خاندان میں کوئی نہیں، ایسی جوانی والا، ایسے کردار والا ہے علی المرتضیٰ۔ لیکن جب باری ہے نا سیدہ رقیہ تو فرمایا رقیہ میں نے تیری شادی اس عثمان کے ساتھ کی ہے، اگر تو اپنے بابا محمد کا اگر اخلاق دیکھنا چاہے تب بھی عثمان کو دیکھ لینا، اپنے دادا ابراہیم کا جمال دیکھنا چاہے تب بھی عثمان کو دیکھ لینا۔ امام الانبیاء مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2
بیٹیاں محبوب پیغمبر کی عثمان ابن عفان کے نکاح میں، اور چوتھی بیٹی ہے سیدہ فاطمہ الزہرا جن کا نکاح سیدنا علی کے ساتھ ہوا۔ کس کے ساتھ ہوا بھائی؟ کس کے؟ علی کے۔ پڑوس سے آواز آتی ہے علی کی شادی فرشوں پر نہیں ہوئی، عرشوں پر ہوئی، جبکہ کائنات میں دو نکاح ایسے ہیں جو عرشوں پر پہلے ہوئے، فرشوں پر بعد میں۔ وہ دو نکاح کون سے ہیں؟ پیغمبر کی گھر والی ہے، نام اس کا سیدہ زینب ہے، زینب کا جو شوہر ہے اس کا نام زید ہے، زید پیغمبر کا غلام ہے۔ اللہ کے نبی نے اپنے غلام کے ساتھ اپنی پھپھو کی بیٹی کی شادی کرا دی، نکاح ان کا نبھانا ہو سکتا۔ تو اللہ نے عرشوں سے آرڈر دیا کہ زینب کا نکاح رسول خدا کے ساتھ۔ کس کے؟ رسول، اور رسول خدا کی 11 بیویوں میں سے 3 بیویوں کا نکاح محرم کے مہینے میں۔ کون سے مہینے میں؟ حسنین کی نانی زہرا کی اماں، نبی کی زوجہ، امت کی پہلی ماں سیدہ خدیجہ کے ساتھ خدا کے نبی نے پہلا نکاح کیا تو محرم کے مہینے میں کیا، اور 10 تاریخ۔ کون سی کو؟ 10 تاریخ۔ کون سی بھائی؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کی تعمیر ہونے لگی، تو مشرکین مکہ نے پکڑ لیا آمنہ کے لال کو، کہا رسول خدا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہم بیت اللہ کی تعمیر تو کریں گے، لیکن بیت اللہ کی تعمیر حرام مال سے خریدے ہوئے کپڑے پہن کر نہیں کریں۔ مشرک کی کبھی عقل نہیں ہوتی، مشرک کی کبھی عقل، وہ مکہ کا ہو تب بھی، کوفہ کا ہو تب بھی، ہندوستان کا ہو تب بھی، پاکستان کا ہو تب بھی۔ اگر عقل ہو پھر مولا کو مولا کہے، یہ عجیب بات ہے۔ معاویہ بھی صحابی، علی بھی صحابی، معاویہ بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تم نے دونوں کو رضی اللہ بنا دیا۔ تو حضور اتنا سا سوال ہے کہ 4 ٹانگوں والا بھی مولا ہو، علی بھی مولا ہو، تو نے اسے بھی مولا بنا دیا، تو نے اسے بھی مولا بنا دیا۔ مشرک کی کبھی عقل۔ تو رسول خدا سے کہا مکہ کے مشرکوں نے کہ اپنے حرام کمائی سے پہننے والے کپڑے اتار کے تب ہم بیت اللہ کی تعمیر کریں گے۔ جب ہم یوں کر رہے ہیں تو چاہیے تو یہ تھا کہ وہ حرام مال پہ پلنے والے جسموں کی کھال اتار کے پھر بیت اللہ کی تعمیر کریں۔ تو اتنا اصرار کیا انہوں نے کہ خدا کے رسول مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے نبی فرماتے میں ابھی عمل ارادے کے درمیان ہی تھا، اتارو نہ اتارو۔ بچپنا تھا رسول خدا، چڑھتی جوانی تھی اللہ کے نبی۔ مکہ والوں نے اصرار کیا، اللہ کے نبی کا ہاتھ پہنچا ہی تھا، اللہ کے نبی فرماتے ایسی ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آیا، میں نیند کے اندر زمین پہ گرا، آنکھ تب کھلی جب بیت اللہ کی تعمیر مکمل ہو چکی۔ کیوں؟ اگر آج یہی پیغمبر برہنہ حالت میں آ جائے اور نبی بھی وہ جب دنیا میں آئے تو بغیر دائی کے خط نہ ہو، تو بغیر لائی کے لائی۔ اگر نبی پاک کا خطرہ کو انسان کرے تو محبوب پیغمبر کا سطر باقی نہ بچتا۔ اللہ نے ایسے VVIP پروٹوکول کا انتظام کیا کہ اماں کا سطر محفوظ یوں رکھا کہ آقا آئے تو بغیر دائی کے، نبی کا سطر یوں محفوظ رکھا کہ آقا کے خطرے ہوئے تو بغیر دائی۔ وہ پیغمبر اگر آج بغیر کپڑوں کے محفل میں آئے تو اسی نبی کی زبانی شرم و حیا کا پیغام کل کون سنے گا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں سیدہ دائی حلیمہ کے اس علاقے میں تھا، میرے یار بیلی جو آگے کہا تو قریب میں میلہ لگتا ہے، کیوں ایسا نہ کریں، چلے میلہ دیکھنے چلے۔ اتنا اصرار کیا انہوں نے کہ میں بھی سوچ رہا تھا کروں کیا۔ پھر وہی نیند کا غلبہ ہوا، گرا میں زمین پہ، آنکھ تب کھلی جب میلہ شیلہ ختم ہو گیا۔ اگر یہی پیغمبر آج میلے میں چاہے بچپنے کے لگے، کل فاران کی چوٹی پر کہے میلہ ٹھیلا نہیں دیکھنا، کہنے والے کہے کل تو کیا تھا آج کیا ہو گیا۔ اگر محرم الحرام میں شادی کرنا قطعی حرام تھا تو اللہ کے نبی پہلا نکاح 10 محرم کو کبھی بھی نہ۔
پھر اسی رسول خدا نے تو یار لوگ کہیں گے فاتح خیبر سیدنا علی المرتضیٰ، ہمیں تو انکار کوئی نہیں، لیکن جب اللہ کے نبی نے خیبر فتح کیا تھا محرم کے مہینے میں کیا تھا، اور یہ کوئی ایک دو نہیں 9 قلعے تھے، پہلے 8 قلعے پیغمبر کے باقی یاروں نے کیے تھے، آخری قلعہ سیدنا علی المرتضیٰ نے کیا تھا، جو پہلے 8 فتح کرنے والے وہ بھی پیغمبر کے جانباز ہیں، آخری فتح کرنے والا وہ بھی پیغمبر کا جانباز ہے، لیکن جب پاک پیغمبر نے خیبر فتح کیا تھا تو رسول خدا نے خیبر کے یہودیوں کے سردار کی بیٹی سے نکاح بھی کیا تھا، جسے سیدہ ام حضرت صفیہ بنت ہوئی ابن اخطب کہتے ہیں، اور سیدہ صفیہ سے نکاح کیا تھا تو محرم کے مہینے میں کیا تھا، محرم کے یعنی بعد میں کسی نے کیا، ہاں جی بعد میں کسی نے کیا، جلال ایوب کے مطابق کیا، سیدنا علی نے کیا، محرم کے مہینے میں کیا، سن 2 ہجری میں کیا، مدینہ کی دھرتی پر کیا، اور مہینہ محرم کا تاریخ تھی 21، اور کیا کس سے؟ سیدہ فاطمہ الزہرا کے ساتھ کیا۔ اس سیدنا علی جو قیامت تک کے کائنات کے ذرے ذرے کو جاننے والا ہے، اس علی کو تو پتا تھا نا کہ 61 ہجری میں محرم کے مہینے میں 10 محرم کو میرا بیٹا اور آل نبی شہید ہوگی، تو نہ کروں۔ جی بھائی ان کا شادی ہوئی تو وہ بھی محرم کے۔ چلو آج جو کبھی کبھی علی پور کے گلی کوچوں میں نکلتے ہو اقبال چوک پہ ہاتھوں میں مہندی لے کر، وہ جو کیا ہے؟ شہزادہ قاسم ابن حسن کی مہندی۔ عجیب معاملہ نہیں ہو گیا شادی سیدوں کی مہندی نٹوں کے گھر۔ اچھا مہندی کیوں ہے؟ جی کربلا میں مہندی لگی نہیں تھی، یہ لگانے آئے۔ اچھا مہندی لگانی کیوں ہے؟ جی مولا حسین ابن علی نے اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ کا نکاح اپنے بھتیجے یتیم بھتیجے قاسم ابن علی کے بیٹے حضرت قاسم کے ساتھ کرنی تھی، حسن مجتبیٰ کے بیٹے کے ساتھ، اور 9 محرم کو کی تھی، 61 ہجری میں کی تھی، جمعرات کے دن کی تھی، شب جمعہ میں کی تھی، برستے تیروں میں کی تھی، جلتے خیموں میں کی تھی، گرتی لاشوں میں کی تھی، بہتے خون میں کی تھی۔ 14 صدیوں پہلے ان حالات میں نکاح مولا حسین کرے تو نکاح ٹھیک ہے، اگر آج یہ حسینی کرے تو نکاح حرام ہے۔ وہ غلط فہمیاں پھیلائی گئی۔ ذکر شبیر کے نام ان میں ایک ڈرامہ اور بھی ہوتا ہے۔ دیکھیں جی آپ جس عمر فاروق اعظم کی بڑی تعریف کرتے ہیں نا، وہ عمر فاروق اعظم جو ہیں وہ محرم میں شہید تھوڑا ہی ہوئے تھے، وہ تو شہید ہوئے تو ذی الحج کے مہینے میں ہوئے تھے۔ چلو یار ملنگا تیرے منہ میں گھی اور شکر، اگر تجھے حضرت عمر فاروق اعظم کی شہادت محرم میں برداشت نہیں تو ملک پاکستان کے وسیع تر مفاد میں آج اعلان یہ کرتے ہیں کہ میں عمر کی شہادت محرم میں مان لیتا ہوں تو عمر کی موت کو شہادت مان لے۔ اور اگر تجھے عمر کی موت کو شہادت مانتے میں موت پڑتی تو پھر تیرا مسئلہ تاریخ کا نہیں ہے، کسی شب تاریخ کا۔ وہ عمر فاروق اعظم تو ایسا کہ وہ کل بھی تھا تو پیغمبر کے ساتھ تھا، آج بھی ہے تو پیغمبر کے ساتھ ہے، ذی الحج میں شہید ہو تب بھی نبی کے پہلو میں ہے، محرم میں شہید ہو تب بھی نبی کے پہلو میں ہے۔ وہ فاروق اعظم وہ ہے تو جیا تو رسول خدا کے ساتھ ہے، اور گرا تو نبی کے مسلط پر ہے، سویا پیغمبر کے پہلو میں ہے، اور قیامت کا دن جو اٹھے گا تو اکیلا نہیں اٹھے گا، نبی کے ساتھ اٹھے گا، نبی کے ہاتھوں میں دے کے ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ جب اس عمر فاروق اعظم کی بات آ جاتا ہے، نہیں اس عمر سے تو ٹوٹل شان اوقات یہ ہے کہ وہ عمر فاروق اعظم دین کے مسائل مولا علی سے پوچھا کرتے تھے۔ اچھا اللہ کی قسم ہمیں کوئی انکار، اگر عمر علی سے مسئلہ پوچھ لے علی بتا دے خدا کی قسم ہم نے کبھی ٹینشن لی ہی کوئی کیوں؟ بھئی ایک ہی وقت میں 3 طلاق 3 لائے جی بھئی میں کون دلیل اور میں کہ جامع حسینیہ سے لے کر آؤں پوچھو دلیل، بریلوی بھائی کہے گا کہ میں اڈے کے اوپر جو مغربی سائڈ پہ مسجد مدرسہ میں تو وہاں سے لے کر آؤں گا چونکہ ہمارا مدرسہ وہاں بھائی دلیل تو کوئی ہمارا اہل حدیث بھائی کہے میں تو اپنے مسلک والوں سے پوچھوں گا،
بھائی بریلوی دیوبندی سے کیوں نہیں پوچھ لیتا؟ دیوبندی بریلوی سے کیوں نہیں پوچھتا؟ یہ دونوں مل کے اہل حدیث سے کیوں نہیں پوچھتے؟ جواب ایک ہی ملتا ہے، بھائی مسئلہ بندہ اسی سے پوچھتا ہے جس کا مسلک تو مسلک۔ تو 14 صدیوں پہلے مدینہ کی دھرتی پر عمر پوچھتا کیوں ہے، علی بتاتا کیوں ہے، علی قانون بناتا کیوں ہے؟ تاکہ زمانے کو پتہ لگ جائے کہ دین عمر دین علی ہے، دین علی دین عمر عمر۔ اگر ان میں کوئی اختلاف ہوتا تو پوچھتے کبھی نہیں۔ عمر کی تو ٹوٹل اوقات ہی ہے کہ عمر کہا کرتے تھے اگر آج علی میرے ساتھ نہ ہوتا تو میں ہلاک ہوتا، اگر آج میں آپ کے علاقے میں نہ آتا تو آج میں مارا جاتا۔ اچھا مارا کیوں نہیں گیا؟ چونکہ میں آپ کے علاقے میں آ گیا۔ اگر علی ساتھ میں ہوتا تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ تو ہلاک ہوا کیوں نہیں؟ چونکہ علی عمر کے ساتھ جو ہے۔ تیری اپنی کتابیں بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے، تو پھر ماننا پڑے گا عمر علی کے ساتھ ہو تب بھی حق ہے، علی عمر کے ساتھ ہو تب بھی حق ہے۔ ہمیں تو کوئی مسئلہ ہمیں خدا کی قسم کو مسئلہ ان کو ہے جو پیغمبر کے باغیچے میں کھلنے والی عصمت طہارت کی 4 شہزادیوں کا انکار کرتے ہیں، جبکہ وہ 4 بیٹیاں وہ ہیں جن کو اللہ نے قرآن میں بتایا ہے اور ان کے مفسرین نے اپنی اپنی تفسیر میں ملنگوں کو سنایا کہ پیغمبر کی بیٹیاں جی بھائی پیغمبر کی بیٹیاں پیغمبر کی بیٹیاں پیغمبر کی بیٹیاں پیغمبر کی بیٹیاں 4 ہیں، اور وہ 4 بیٹیاں کون ہیں؟ القافی کتاب تیری تو بتاتی یہی ہے کہ پیغمبر کی بیٹیاں 4 ہیں۔ حیات القلوب باب نمبر 5 بتاتا یہی ہے کہ پیغمبر کی بیٹیاں 4 ہیں۔ حیات القلوب باب نمبر 51 بتاتا یہی ہے کہ پیغمبر کی بیٹیاں 4 ہیں۔ الاستبصار کتاب تیری ہے بتاتی یہی ہے کہ پیغمبر کی بیٹیاں 4 ہیں۔ کہ سیدنا امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ سے اسی نے یہ پوچھا حضور ایک بات بتائیے کہ عورت کا جنازہ پڑھ سکتی ہے؟ تو امام نے فرمایا ہاں عورت کا جنازہ پڑھ سکتی ہے۔ پوچھا دلیل کیا ہے؟ کہ جب محبوب پیغمبر مدنی کریم کی سب سے بڑی بیٹی سیدہ زینب کا انتقال ہوا تو سیدہ فاطمہ اپنی بہن حضرت زینب کا جنازہ پڑھنے جنازہ گاہ میں گئی، جنازہ پڑھا۔ یہاں پہ تیرا اپنا امام یہ کہے الاستبصار کتاب میں کہے کہ سیدہ فاطمہ نے اپنی بڑی بہن کا جنازہ پڑھا۔ بہن تو تبھی ہوگی جب پیغمبر کی بیٹی ہوگی۔ امام بھی کہے کہ پیغمبر کی بیٹیاں 4 ہیں تو اہل سنت بھی کہے پیغمبر کی بیٹیاں 4 کتاب تیری ہے، نام ہے اس کا نہج البلاغہ، جانتے ہو بھائی؟ جی بھائی وہی نہج البلاغہ جس کے خط نمبر 57 میں مولا علی فرماتے ہیں کہ جو دین میرا وہ دین امیر معاویہ۔ ہم کہتے ہیں علی کو مولا ماننے والوں مبارک ہو، معاویہ شیعہ تھا۔ وہ کیسے ہو گیا؟ تم جو کہتے ہو جو ہمارا دین ہے وہی مولا علی کا دین ہے، جو ہم ہیں وہ مولا علی ہے، اور مولا علی فرمایا جو میں ہوں وہ امیر معاویہ ہے۔ اب تم بتاؤ کہ مولا علی سین ہے تو وہ بھی سین ہے، مولا علی شین ہے تو وہ بھی شین ہے۔ تم کہو کہ جو ہم وہ علی، جو علی وہ ہم، اور علی کہے جو میں ہوں وہ امیر معاویہ، تو پھر تم ماننا پڑے گا میرے حضور کے مسئلہ حل ہو گئے۔ زیادہ پریشانی ہے تو ہمیں کہہ دیجئے کہ امیر معاویہ تمہارا ہے، ہمیں قبول ہے کہ جو معاویہ ہے وہ علی ہے، علی بھی ہمارا ہے، معاویہ بھی ہمارا ہے۔ واللہ ہمیں کوئی انکار نہیں۔ ہمیں اور اسی نہج البلاغہ میں ایک خط ہے، خط نمبر 144، یاد رہے گا یا نہیں؟ ایران فتح کرنا تھا، حضرت عمر نے کہا علی یوں کیجئے میں چلا ہوں ایرانی فوج کو فتح کرنے کے لیے، اپنا لشکر مدینہ سے لے کر آپ میری جگہ پر قائم مقام صدر بن جائیں۔ قائم مقام، اور یہ خبر تو سب نے پڑھی ہوگی نا بھائی کہ ہمارے وہ صدر جو کراچی صدر بازار سے ملے تھے، ہمارے وہ صدر اچھا یقین مانے پچھلے کچھ عرصے اتنے قیمتی صدر آتے ہیں کہ قوم کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہمارا صدر ہے کون۔ میں اس لیکچر کو جو صدر صاحب کا نام یاد نہیں رہے گا، ڈاکٹر صاحب جو
آپ نے سنا ہوگا کہ ڈاکٹر صاحب نے منت کی زرداری صاحب کی، خدا کے لیے آپ یہاں پہ کچھ دن کے لیے قائم مقام صدر بن جائے، میں ترکی دورے پہ جانا چاہتا ہوں. ایسا ہوا؟ یا خان صاحب نے شہباز شریف صاحب کی منت کی ہو کہ آپ کچھ دن کے لیے وزیر اعظم بن جائیں، قائم مقام میں بیٹھ جانا چاہتا ہوں. نہیں، کیوں؟ اعتبار ہو تو بٹھائے. اچھا شہباز شریف صاحب عمران صاحب سے کیوں نہیں کہتے؟ پتہ ہے نا کرسی چھینی اسی سے، اگر دے دی تو واپس ملنے والی نہیں. یہاں پہ عمر جو جائیں ایران فتح کرنے، علی سے کہتے کیوں ہیں؟ علی بیٹھتے کیوں ہیں؟ عمر جو آتے ہیں تو چھوڑتے کیوں ہیں؟ اس لیے کہ علی کو پتا تھا حق اسی کا ہے، میرا نہیں. چھینی نہیں ہے، ان کو ملی ہے، مجھے جو ملی تو لوٹانی نہیں کو. یہاں پہ ایسا اعتماد ہے سیدنا علی میں. حضرت عمر نے کہا میں جاؤں ایرانی فتوحات کے لیے. نبی کے سارے یاروں نے کہا آپ کو نہیں جانا چاہنا، آپ کو جانا چاہنا. کیوں؟ فوج کا مورال بلند ہو جائے گا، سارے کہیں کہ ایران کی فتح میں امیر المومنین ہمارے ساتھ کھڑے ہیں. ایک آواز اٹھی حضرت علی جل مطلق کی، نہیں آپ کو نہیں جانا چاہنا. اچھا وجہ کیا ہے؟ کب وجہ یہ ہے آپ جب جائیں گے ایران کو فتح کرنے کے لیے تو ایران والے سارے کے سارے آپ پر نظر رکھیں گے، یہی تو ہے جس نے ہماری ایسی تیسی کی. اور الفاظ کے نیچر چکی کے تو پاٹ چلتے ہیں تو بنیادی کیل کی وجہ چلتے. آج اسلام کی فتح کی، غلبے کی، طاقت کی چکی چلتی ہے تو بنیادی کیل عمر آپ کی ذات ہے. آپ کو کچھ ہو گیا، اسلام کے پلے باقی بچنا والا کچھ بھی. کتاب بھی تیری ہے، بات بھی تیری ہے، باپ بھی تیرا ہے، باپ بھی تیرا ہے. حضرت علی نے کہا عمر آپ ٹھہریے، نہ جائیے. فوج کم ہو یا زیادہ یہ چھوڑ دیجئے کہ مسلمانوں نے کبھی بھی جنگیں قلت کثرت کی بنیاد پہ نہیں لڑی. آپ کی فوج آپ کی ہے، لشکر خدا کا. لشکر کس کا ہے؟ لشکر کس کا ہے؟ فوج عمر کی، لشکر دین مصطفیٰ کا. طاقت کون ہے؟ عمر فاروق ہے. اور بیان کس کا ہے؟ سیدنا علی جل مرتضیٰ کا، وہ علی جس کو اللہ کے نبی نے زبان چوس کے چسا کے جس کی زبان سے علم و حکمت کے خزانے امت میں تقسیم کر اسی نہج البلاغہ. حضرت علی فرماتے ہیں سیدنا عثمان بن عفان سے اللہ کے نبی سے نسبت ابو بکر کو بھی ہے، عمر کو بھی ہے، لیکن جو رشتہ آپ کا نبی کے ساتھ ہے وہ ابو بکر کا بھی کوئی نہیں، عمر کا بھی کوئی نہیں، اس لیے کہ آپ کے نکاح میں پیغمبر کی تو بیٹی ہے. اگر یہ بیٹیاں پیغمبر کی نہیں تھی تو اعزاز کیسا؟ اعزاز تھا تو علی گنواتا ہے. تو بتا کہ نبی کے گھرانے کا علی کو پتہ ہوگا، ملک کو پتہ ہوگا تو جی بھائی جو بھنگ کے نشے میں اتنا تنگ ہو کہ گھر والی سے کہے اماں آپ نے کبھی دیکھا تو ہے نہیں بتا. یہ چلا ہے پیغمبر کی بیٹیوں کا تعارف کروانے امت کو. علی فرمائے نبی کی تو بیٹیاں تیرے نکاح میں ہیں. کس کے؟ عثمان ابن چلے ذیب عظیم کتاب تیری. اس ذیب عظیم کتاب میں کہ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر سے کہا اپنا مقابلہ کبھی حسین ابن علی سے نہ کرنا. جو نانا علی حسین کا ہے وہ نانا ایسا تیرا نہیں، جیسی نانی حسین کی ویسے نانی تیری نہیں، جیسے ابا حسین کا ویسے ابا تیرا نہیں، جیسی اماں حسین کی ویسے اماں تیری نہیں، جیسے بھائی حسین کے ویسے بھائی تیرے نہیں، جیسے چچا حسین کے ویسے تیرے چچا نہیں، جیسے خالو حسین کے ویسے تیرے خالو نہیں، جیسی خالائیں حسین کی ویسی خالائیں تیری نہیں. اگر پیغمبر کی بیٹی تھی ہی کلوتی تو خالائیں کہاں سے آئی؟ وہ خالائیں جو عمر بتاتا ہے حسین ابن علی فضائل بیان کرنے کے لیے وہ خالائیں تھیں، پیغمبر کی بیٹیاں تھیں. تبھی تو عمر بتاتا ہے، بیٹا سنتا ہے، حسین انکار نہیں کرتا. اور تیرے ابا جی اپنی کتاب ذیب عظیم میں لکھتے ہیں کہ پیغمبر کی بیٹیاں چار. پیغمبر کی بیٹی نہیں، مسئلہ یہ تھا وہ سیدہ خدیجہ کی بھانجیاں تھیں، بہن ان کی فوت ہو گئی تھی. ان کو پالا اماں خدیجہ نے تھا.
دوسرا نہیں، وہ اماں خدیجہ بھانجیاں نہیں تھی، وہ اماں خدیجہ کی اپنی بیٹیاں تھیں پہلے شوہر۔ آج تک یہ قوم بیچاری متفق ہی نہ ہو سکی کہ بیٹیاں تھیں کس کی، آج تک متفق ہی نہ ہو سکی کہ مولا علی کی قبر کہاں پر ہے۔ 40 اقوال ہیں کہ مولا علی کی قبر کہاں پر ہے، 6 اقوال ہیں کہ مولا حسین کی قبر کہاں پر ہے، 17 اقوال ہیں کہ اللہ کے نبی پیدا کب ہوئے، اور چلے ہیں نبی کے یاروں پر بحث کرنے کے لیے۔ اے چشم اشک بار ذرا دیکھ تو صحیح، یہ گھر جو کہہ رہا ہے کہیں تیرا گھر نہ ہو۔ امام الانبیاء مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر کی پہلی بیوی نام کیا؟ بولے سیدہ اماں خدیجہ جو ہیں، ان کے والد کا نام خبیلہ، انہوں نے 3 شادیاں، کتنی؟ 3 شادیاں۔ ان کے 3 بیٹے تھے، ایک بیٹی تھی۔ ایک بیٹی جو اماں خدیجہ کی بہن ہے، پیغمبر کی سالی ہے، نام تھا اس کا رقیقہ۔ رقیقہ کی آگے ایک ہی بیٹی تھی، اس کا نام تھا امیمہ۔ کیا نام تھا؟ جب بیٹی ہی ایک ہے امیمہ، تو ان 4 کے اندر تو نام ہمیں نہ امیمہ، نہ بڑی بیٹی کا، نہ دوسری بیٹی کا، نہ تیسری بیٹی کا، نہ چوتھی بیٹی کا۔ اور آگے کمال دیکھیں، سیدنا علی جو المرتضی 9 بیویاں ہیں، 17 بیٹے ہیں، 18 بیٹیاں ہیں، 27 آپ کے داماد ہیں، اور سیدنا علی جو المرتضی کی جو بیوی ہے، سب سے پہلی بیوی نام اس کا سیدہ اماں فاطمہ ہے، اور اماں فاطمہ کے بطن سے سیدنا علی کی جو اولاد پیدا ہوئی، تو یار لوگوں نے اپنی کتابوں میں لکھا کہ 3 بیٹے تھے، 3 بیٹیاں تھیں۔ 3 بیٹے کون ہیں؟ جناب حسن ہیں، جناب حسین ہیں، جناب محسن ہیں، اور 3 بیٹیاں کون ہیں؟ ان کا سب سے بڑی بیٹی تھی تو نام تھا اس کا زینب، دوسری بیٹی تھی نام تھا ام کلثوم، تیسری بیٹی تھی نام تو اس کا سیدہ رقیہ، اور چوتھی تو اماں فاطمہ خود ہی تھی۔ اسی ترتیب سے علی نے بیٹیوں کے نام کیوں رکھے؟ جس ترتیب سے نام جناب امام الانبیاء نے رکھے، چونکہ بیٹیاں پیغمبر کی 4 بیٹیاں پیغمبر کی، بیٹیاں پیغمبر کی۔ اب وہ اماں سیدہ خدیجہ، ان کی بہن بھی ایک تھی، آگے بہن کی بیٹی بھی ایک، تو یہاں پر بیٹیاں 3 ہیں، تو پھر 3 بیٹیاں تو اس بہن کی نہ ہوئی، اس کی۔ چلے اگلا معاملہ کیا ہوگا؟ یعنی سیدہ خدیجہ کی اب کی بیٹیاں، تو سیدہ خدیجہ نے اپنی زندگی میں پیغمبر کے نکاح میں آنے سے پہلے 2 نکاح کیے۔ کتنے؟ ایک نکاح کیا قبیلہ بنو مخزوم جس کا نام تھا عتیق، ایک نکاح کیا قبیلہ بنو اسد۔ یہاں پر 2 نکاح سیدہ خدیجہ کے پہلے ہوئے، اور ان 2 نکاحوں سے 3 اولادیں پیدا ہوئی۔ ایک بیٹی پیدا ہوئی، 2 بیٹے پیدا ہوئے۔ بیٹی کا نام تھا سیدہ ہندہ، بیٹے کا نام تھا سیدہ ہند، اور دوسری بیٹی کا نام بھی تھا سیدہ حالہ، جس کے ابو کا نام تھا سیدنا ابو حالہ، یعنی 2 بیٹیاں تھیں، ایک بیٹا تھا۔ تو یہاں پر امام الانبیاء مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، میرے بھائی اگر 2 بیٹیاں پہلے شوہروں سے ہو بھی صحیح، سیدہ اماں خدیجہ کی، تو یہاں پہ ایک کا نام ہندہ ہے، ایک کا نام حالہ ہے، اور یہاں پر بیٹیاں کون ہیں؟ ایک کا نام زینب ہے، ایک کا نام رقیہ ہے، ایک کا نام ام کلثوم ہے، چوتھی کا نام سیدہ فاطمہ۔ تو رسول خدا کے اگلا صاحب اٹھا، محبوب پیغمبر کی شادی ہوئی نا، تو اللہ کے نبی کو 25 سال، 5 سال اولاد ہوئی، 30ویں سال میں پہلی بیٹی، 40ویں سال میں اللہ کے نبی نے اعلان نبوت کیا، اور اعلان نبوت سے پہلے اللہ کے نبی نے اپنی 3 بیٹیوں کا نکاح کر دیا، شادی کر دی۔ کیا کرتی تھی؟ اچھا بھئی اگر آپ خبر میں پڑھیں، خبر پڑھیں فلاں صاحب کی مہری ہو گئی، تو مراد یہ نا بھئی شادی ہو گئی جی۔ ملنگوں کے اثرات تو ہوتے نہیں، اس لیے کہتے بھائی ان کا جھوٹا پانی شانی نہ پیا کرو۔ اور بھائی منگنی اور چیز ہے، نکاح اور چیز ہے شادی۔ منگنی انگیجمنٹ ہو گئی، رشتہ طے ہو گیا، نکاح تو ہو گیا، رخصتی نہیں ہوئی، شادی ہو گئی، منگنی بھی ہو گئی، نکاح بھی ہو گیا، شادی بھی ہو گئی، دلہن گئی بھی، ولیمہ بھی ہو گیا۔ شادی جو ہے، نبی پاک مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹیوں کا رشتہ طے کیا تھا ابو لہب کے بیٹوں کے ساتھ، رخصتی۔ بنیادی دھوکہ یہاں دھوکے جو دیتے ہیں، جو
دھو کے جو دھوکہ دیتا وہ کون سا؟ ابو لہب کے بیٹوں سے پیغمبر کی بیٹی کی شادی ہو گئی تھی، ایسا نہیں ہوا تھا۔ رسول خدا مدنی کریم نے سب سے بڑی بیٹی سیدہ زینب کی شادی ابو العاص بن نبی کے ساتھ کر دی اپنی بیوی سیدہ اماں خدیجہ کہنے پر، تو خاندان کے لوگ آ گئے، آمنہ کے لال تو نے کمال کر دیا، بیٹی کی شادی کی وہ بھی بیوی کے کہنے پر، اب اگلی بیٹیوں کی شادی اس کے کہنے پر نہیں ہوگی، خاندان کے بڑے نے فیصلہ کرے۔ تو نبی پاک نے فرمایا جیسے ہمارے راجپوتوں میں بھائی ہوتے ہیں، اچھا بھائی چچا جیسے تو کہے گا بھائی ایسے کر لیں گے، جیسے تنے تیرا سی بھائی میں ویسے رہا، جیسے آپ کہیں تو بیٹھ کے پنچایت نے فیصلہ کر دیا کہ ابو لہب کے بیٹے ایسے ہیں جو آپ کی بیٹیوں کے ہم عمر ہیں، تو شادی ان کی ان کے ساتھ کی جائے گی، رشتہ طے ہو گیا۔ لیکن ابو لہب کی عادتیں دیکھ دیکھ کے اللہ نے ابو لہب کو رگڑا وہ لگایا کہ ابو لہب پکا ٹھکا اس کی گھر والی پکی ٹھکی، تو ابو لہب کی گھر والی نے کہا اپنے بیٹوں سنو، تم جن سے نکاح کرنے کے خواب دیکھتے ہو نا شادی کرنے کے، اور رسول خدا کی بیٹی ہیں، ان کا عقیدہ اور ہے ہمارا عقیدہ اور ہے، ان کا دین اور ہے ہمارا دین اور ہے، ان کا نظریہ اور ہے ہمارا نظریہ اور ہے، اگر تم نے اس گھرانے میں شادی کر لی تو ہماری آنے والی نسلوں کا دین بگڑ جائے گا، نظریات تبدیل ہو جائیں گے۔ اچھا تھی پکی ٹھکی جہنمی کنفرم لعنتن، لیکن نظریہ دیکھیے پیغمبر کی بیٹیاں اس لیے اپنے گھر میں نہیں لے کر آنے، کیوں؟ ہمارا دین نہ برباد ہو جائے۔ کبھی ہم نے اولاد کا رشتہ طے کرتے ہوئے بات سوچی جی بھائی، کبھی آنے والی آئے گی تو ساتھ کیا کیا لائے گی، آنے والی جو آئے گی تو اسے کہاں پر چھپائے گی، ہم نے کبھی سوچا؟ تو ابو لہب کی بیوی نے کہا طلاق دے دے، چھوڑ دو رشتے، رخصتی نہیں ہوئی تھی رشتہ ٹوٹا، رخصتی سے پہلے اب ہماری حالت کیا ہے؟ چوروں نے کی چوری، پیسے لوٹے ڈالے اپنے تھیلے میں، بھاگنا شروع۔ ایک تھوڑا جذباز چور بھائی تو گن تو لے بھائی، دہاڑی لگی کتنے بولو ماما آرام سے سو جا، صبح ایکسپریس اخبار میں پڑھ لے گا ڈکیتی ہوئی کتنے لاکھ، کون ساری رات میں مغز کھپائی کرے کے پیسے گنے کتنے۔ اس نے اعتراض کیا، ہم نے تسلیم کیا ٹھیک ہے 5 سال اولاد نہیں ہوئی، بس بالکل چلو اس کی بات کی جو کہتے ہیں جی ہم نے سب سے بڑی تحقیق کی، حقیقت سنی، جھوٹ بولتے پیغمبر کی بیٹے 4 تو کوئی نہیں سکتی کیسے؟ 25 سال میں شادی ہوئی، 5 سال اولاد نہیں ہوئی، 30ویں سال میں پہلی بیٹی پیدا ہوئی، نام اس کا رکھا زینب۔ چلو پہلی مبارک تھی، تم نے مان تو لیا نا کہ زینب پہلی بیٹی پیدا ہوئی تھی۔ اس کی شادی رسول خدا نے اعلان ہو سے پہلے کر رہے، کب کی؟ کتنا پہلے کی؟ صرف 2 مہینے پہلے۔ تو عمر کتنی تھی؟ 9 سال 10 مہینے۔ کتنی؟ 9 سال 10 مہینے۔ دوسری بیٹی پیدا ہوئی سن 33 میں۔ ان کی شادی اللہ کے نبی نے عثمان ابن عفان کے ساتھ کی اعلان نبوت کے 2 سال کے بعد، جب اللہ کے نبی کی عمر 42 سال کی تھی تو اس بچی کی پہلی عمر ہو گئی 7 سال، 2 سال بعد کی عمر کتنی ہو گئی؟ 7 اور 2 9 سال کی۔ یہی بیٹی سیدہ رقیہ فوت ہو گئی سن 2 ہجری رمضان کے مہینے 17 تاریخ، جب اللہ کے نبی بدر کو فتح کر کے تو اگلے سال سن 3 ہجری میں رسول خدا نے تیسری بیٹی کی شادی حضرت عثمان کے ساتھ یہ پیدا ہوئی سن 35 میں، جب اللہ کے نبی کی عمر 35 سال کی تھی، بقول ملنگو، بقول امامیہ جنتری کے، زنجانی جنتری کے، جعفریہ جنتری کے، انہی کی بات ہم جھوٹا نہیں کہتے کہ چلو مان لی۔ تو 5 سال گزارے اعلان نبوت سے پہلے، 13 سال گزارے مکہ میں، 3 سال گزارے مدینہ میں، تو 5 13 18 5 اور 13 18، اگلے 3 21، تو تیسری بیٹی کی شادی 21 سال کی۔ چلو یہ 3 بیٹیاں وہ تھی جن کو ہم مانتے ہی نہیں، جس چوتھی بیٹی کا نام لیتے وہ کب پیدا ہوئی؟ تو یار لوگوں کی ساری کتابیں کہتی ہیں کہ وہ پیدا ہوئی تھی اعلان نبوت کے 5 سال کے بعد، ہجرت سے 8 سال پہلے۔ مکہ میں گزارے پیغمبر نے 13 سال، تو باقی عمر کتنی بن گئی؟ 5 سال بعد پیدا ہوئی، 13 سال گزارے مکہ میں، تو باقی کتنے بچے؟ 8 سال۔
مدینہ میں شادی ہو گئی سیدہ فاطمہ کی سیدنا علی کے ساتھ. شادی کب ہوئی؟ تو آپ کے اپنے بزرگ جو ہیں جلال ایون میں لکھتے ہیں کہ سن 2 ہجری تھا، محرم کا مہینہ تھا، تاریخ اس کی 21 تھی. تو آپ نے 8 سال گزارے مکہ میں، 1 سال گزارا مدینہ میں. 8 اور 1 ہو گئے 9 سال، اگلے ہو گئے 21، یعنی 9 سال 21 دن کی عمر میں حضرت علی کے ساتھ سیدہ فاطمہ کی شادی ہو گئی. تو سیدنا حسن کا پیدا ہوئے سن 4 شادی ہو گئی سن 3 ہجری، اس میں 2 ہجری 3 ہجری 3 ہجری حضرت حسن پیدا. رمضان کے مہینے کی 15 تاریخ. سن 2 میں شادی ہوئی، 3 میں مولا حسن پیدا. عمر کتنی تھی؟ 10 سال کی. بقول یار لوگوں کی ساری کتاب. اگلے ہی سال سن 4 ہجری میں شعبان کے مہینے میں 3 تاریخ کو مدینہ کی دھرتی پر علی کے بیٹے حسن کے بھائی نبی کے نواسے جنتی جوانوں کے سردار سیدنا حسین ابن علی پیدا ہوئے. تو اماں فاطمہ کی عمر کتنی تھی؟ 11 سال. کتنی؟ یہ یار لوگوں کی ساری کتابوں میں لکھا ہے. اور جو دیکھنا چاہے اس میں اپنے گھر تک جاؤں گا، آگے مجھے کہیں نہیں جاؤں گا، کتابیں لا کے آپ کو دکھاؤں گا. اول تو ضرورت ہی کوئی نہیں، اللہ بھلا کرے نیٹ پیکیج کتابیں تیری ساری موجود ہیں. ابھی یہاں پہ کھول دیتے ہیں کہ 9ویں سال میں سیدہ فاطمہ کی شادی ہوئی، 10ویں سال میں حسن مجتبیٰ پیدا ہوئے، 11ویں سال میں مولا حسین پیدا. 9 سال میں شادی کیسے ہو جاتی ہے؟ اگر سب سے چھوٹی بیٹی کی شادی 9 سال میں ممکن ہے تو بڑی بیٹیوں کی شادی 9 سال میں ممکن کیوں نہیں؟ اور یہ یاد رکھیے، ایک صدر آیا تھا ایران میں جسے احمد نژاد کہتے ہیں، نام سنو. اس کی فیس بک پہ تصویر یار لوگوں نے بڑی چلائی. اتنا سادہ اللہ نے صدر ہمیں دیا ہے کہ جو اپنا بازو سر کے نیچے رکھ کے پھٹی پرانی چٹائی پر سو رہا ہے. میں نے کہا عقل کے بدھو، یہ حکمرانی کے ہوتے ہوئے چٹائی پر سونے کا انداز اس نے سیکھا کس سے؟ اسی کو زمانہ عمر فاروق اعظم یاد ہے. نہیں، وہ ایسا صدر ہے خطاب کرنے کھڑا ہوا تو بغل پھٹی ہوئی، تو پھٹے کرتے کے ساتھ حکمرانی کرنے کا انداز زمانہ ایک ہی کو جانتا ہے، اسی کو خطاب کا بیٹا فاروق اعظم کہتے ہیں. وہ سیدنا عمر فاروق اعظم، اور یہ صحابہ بھی کچھ عرصہ پہلے ہی ایران سے فارغ ہے. اس کے دور تک ہمارے ہاں مولوی مر جائے گا لیکن 18 سال سے کم عمر بچی کا نکاح کتابی نہیں پڑھے گا. کیوں؟ ولیمے کی بوٹی تو سوکھی ہے لیکن جیل کی روٹی بڑی اوکھری کبھی نہیں پڑھائی. آپ لاکھ اسٹامپ لکھ کے دے دیں، نہیں بھائی 18 سال سے پہلے پڑھانا ہی نہیں. کیوں؟ ہمارے ہاں شادی کی حد عمر کتنی؟ ایران کے اندر قانونی طور پہ شادی کی حد عمر تھی 9 سال، جو احمدی نژاد کے بعد ان کی 16 سال. کتنی؟ تو تمہارے تو اپنے گھر کا قانون کہتا 9 سال کے بعد. اسے کہتے کہ چھاج بولے تو بولے سالی چھالنے میں ہونے میں اپنے سوچے. ہم کہتے ہیں پہلے صحاب رسول میں تبرہ بازی سے پہلے منجی تلے ڈانگ پھیرو تو ڈانگ کسے راجپوتی ہوتے فیضہ بڑا ہوگا انشاءاللہ. نہیں، وہ اگر پیغمبر کی بیٹیاں 4 تھیں تو ان کی شان کے بارے اللہ کے نبی نے کبھی کوئی حدیث کیوں نہیں بیان کی؟ تو نے کبھی حدیث پڑھی ہو تو بیان تمہیں پتہ لگا. اور ایک بات یاد رکھیے، پیغمبر کی بیٹیاں ہمارے نبی، کس کے؟ ہمارے نبی، یعنی اوج سریا والوں کے نزدیک، ٹھیک ہے، لیکن اسفل السافلین والوں کے نزدیک کتنی؟ ہماری حدیث کی 6 بڑی کتابیں، یار لوگوں کی 4 بڑی کتابیں. کتنی؟ 4. ہماری 6 کتابوں میں اتنی حدیثیں نہیں جتنی یاروں کی 4 کتابوں میں حدیثیں ہیں. 4 کتابوں میں 44,000 حدیثیں ہیں، 6,000 کم آدھا لاکھ. 4 کتاب، کوئی لڑائی نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، پیار محبت کی باتیں ہیں. اور اتنا سا سوال ہے کہ 44,000 حدیثوں میں تم نے پیغمبر کی بیٹی سیدہ فاطمہ سے کتنی حدیثیں اپنی کتابوں میں درج کی؟ الحمدللہ سیدہ فاطمہ سے ہماری کتاب میں 18 حدیثیں ہیں. یار لوگوں کی کتابوں میں سیدہ فاطمہ سے 1 حدیث بھی کوئی نہیں. فاطمہ سیدنا علی شان مرتضی، یار لوگوں کی کتابوں میں
692 حدیثیں 44,000 جسے باب العلم کہتے ہیں سیدنا علی بن ابی طالب کل ایمان سیدنا علی بن ابی طالب حدیثیں کتنی 692 ہماری کتابوں میں 1584 حدیثیں سیدنا علی سے ہماری کتابوں میں موجود ہیں سیدنا حسین ابن علی ٹھیک ہے بیٹا ٹھیک ہے زین العابدین کا بیٹا مولا حسین کا پوتا نہیں جھوٹ بولتا تھا اسے حدیث لینی ہی کوئی تم نے کتابوں میں یہ لکھا اور ہماری کتابوں میں سیدنا حسین ابن علی ہی نہیں حسین ابن علی کی اولاد 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 17 اولاد حسین کی ہیں راوی اہل سنت والجماعت کے تو حسین ابن علی کو تو نے مانا یا میں نے مانا جی بھائی تو سیدنا حسین ابن علی کی خالائیں وہ زینب ہو تب بھی رقیہ ہو تب بھی ام کلثوم ہو ان کے بارے میں کہاں سے حدیث آتی تو حضور آپ کبھی غور فرمائیں تو حدیث بھی دکھا دیں سیدنا زینب وہ شان والی بیٹی اللہ کے نبی جس کے بارے فرمائیں میری بیٹیوں میں سب سے بہترین بیٹی یہ زینب ہے جو راہ خدا میں ستائی جو فوت ہو جائیں تو پیغمبر ہاتھوں میں اٹھائیں جو فوت ہو جائیں تو نبی جنازہ پڑھائیں جو فوت ہو جائیں پیغمبر قبر میں اتاریں جو فوت ہو جائیں تو آقا اپنی چادر قبر میں کفن کے طور پہ عطا فرمائیں جو فوت ہو جائیں تو نبی قبر میں اتریں اللہ کے نبی دعا کریں اللہ کے نبی فرمائیں دعا میری تھی رب نے قبول کر کے زینب کی قبر کو بسی فرما وہ سیدہ زینبی تو ہے وہی سیدہ زینبی اگر تھی ان کی اولاد کہاں چلی گئی تو یہی سوال سب سے میں کرتا ہوں کہ مولا علی کے 17 بیٹے ہیں 5 سے اولاد آگے چلی ہے 12 کی اولاد کہاں چلی گئی اور وہ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں جو آج اولاد کی تمنا میں کبھی لوہے کی نال کے اوپر اور کبھی گھوڑے کی نال کے اوپر اگر یہاں چڑھانے سے اولاد ملتی حضرت علی کی ٹوٹل اولاد میں 17 بیٹے 18 بیٹیاں 27 داماد اور جناب علی کے 17 بیٹوں میں 5 بیٹے ایسے ہیں جن سے آل اولاد نسل خاندان علی کی آگے چلی اور وہ 5 بیٹے کون ہیں حسن بن علی حسین بن علی محمد بن علی عباس بن علی عمر بن علی ان 5 کے علاوہ باقی 12 بیٹوں سے علی کی اولاد آگے نہیں چلی یہ بات ملنگ کو پتہ تو لگ گئی کہ علم پہ چڑھاوا چڑھانے سے بیٹا ملتا ہے علی کے بیٹوں کو پتہ نہیں لگا تھا جی بھائی اچھا جو غازی عباس آپ کو اولاد دیتا ہے اس غازی عباس نے اپنے بھائیوں کو اولاد کیوں نہیں دی عجیب سا یہ جو بچہ اگر پیدا بھی تو یہ مولوی میں نام معاویہ رکھو اچھا بھی کیوں بیمار ہو گیا بچہ نام بڑا بھاری ہے یہ نام بھاری ہونا تجھے پتہ لگ گیا غازی عباس کو پتہ لگا جیسے اپنے بیٹے کا نام معاویہ رکھا تھا مسلم کے ابا عقیل کو پتہ نہیں لگا اس نے بیٹے کا نام معاویہ رکھا تھا تو یاد رکھیے سیدنا امام الانبیاء نام سیدہ زینب کا نکاح لقیت ربیع ابو العاص بن ربیع سے اللہ نے 2 بچے پیغمبر کی سب سے بڑی بیٹی عطا فرمائے ایک بیٹا ایک بیٹی بیٹے کا نام تھا علی بیٹی کا نام تھا امامہ کیا نام تھا اور یہ سیدنا علی وہی سیدنا علی جن کے بارے بعض کتابوں میں ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر پیغمبر کے ساتھ سواری پر بیٹھ کر بتوں پر گرانے والے وہ علی بن ابی طالب نہیں بلکہ نبی کے نواسے علی بن زینب تھے وہ علی نبی کا داماد ہے علی نبی کا نواسا ہے اور بڑے علی کا سالہ ہے بڑے علی کا اسی سیدہ زینب کی بیٹی نبی کی نواسی علی کی بہن نام اس کا سیدہ امامہ تو سیدہ فاطمہ کو زہرا نے کہا علی اگر میں فوت ہمارے ہاں کسی مولوی کے گھر والے بیمار ہو گئی اور مولوی صاحب نے بڑے سہانے خواب دیکھنے شروع کی جو پہلی شادی پہ کمی کوتاہی ہو گئی اب پوری کروں گا کرنی کیسی ہے کرنی کہاں پر ہے جاؤں گا کیسے صحرا باندھوں گا کیسے اللہ جزائے خیر دے وہی مولوی تھی کہتے ہیں مولوی کا شیطان بھی مولوی ہوتا ہے مولوی کو قابو ہو رہے تو مولوی کرے نا وہ بھی آگے مولوی آگے تھے این
لیکن مرتے ٹائم اس نے مولوی صاحب کو بلایا، مولوی کا ہاتھ پکڑا، ساتھ چوما، ساتھ ہی کہا جانو قسم اٹھا میرے بعد شادی تو نہیں کرے گا۔ تاریخ دان کہتے ہیں کہ مریض بچ گیا، مولوی عین موقع پر ہلاک ہو گیا۔ یہ مولوی کا معاملہ تھا، لیکن مولا کی گھر والی نے بلایا سید علی کو، فرمایا علی میرے بعد میرے گھر کو ویران نہ چھوڑنا، بچوں کو ویسے نہ چھوڑنا، بلکہ اپنے بچوں کی دیکھ بھال کے لیے شادی کرنا، شادی ایسی خاتون کے ساتھ کرنا جو تیرا مقام بھی پہچانتی ہو، میرے بچوں کا مقام بھی پہچانتی۔ کروں گی سے کون ایسی خاتون ہے جو تیری کمی کو پورا کر؟ کہا وہ میری بھانجی ہے، زینب کی بیٹی ہے، نبی کی نواسی ہے، نام اس کا امامہ ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ نے سیدہ فاطمہ کی وفات کے بعد اپنے بچوں کے دیکھ بھال کے جو دوسرا نکاح کیا وہ اماں فاطمہ کی وصیت کے مطابق کیا، نبی کی نواسی کے ساتھ کیا، زینب کی بیٹی کے ساتھ۔ مرتے دم سیدہ فاطمہ نے جس کو اپنی بھانجی کہا تو وہ بھانجی تبھی بنے گی جب بڑی بہن کو بہن تسلیم کیا جائے گا۔ اولاد کہاں گئی؟ میں بتاتا ہوں اولاد کہاں گئی۔ اسی امامہ کو اللہ نے دیا بیٹا جو سیدنا علی کا بیٹا ہے، اس کا نام رکھا محمد، اور علی کے 3 بیٹوں کا نام محمد تھا۔ محمد اکبر جو محمد بن حنفیہ کی اولاد سے، اور یہ محمد بن حنفیہ کون ہے؟ جن سے آوان خاندان چلا، اور آوانوں کی دادی حنفیہ کا نکاح علی سے پڑھانے والا کون ہے؟ اس نکاح خان کو ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ یہ محمد کون ہے جس سے محمد الاوسط کہتے ہیں، درمیان والا محمد؟ تو چھوٹا محمد کون تھا؟ وہ بیٹا ابو بکر کا تھا، پالا علی نے تھا۔ آنے والا جب کہتا ہے بچہ کون ہے تو جناب علی فرماتے بیٹا میرا ہے، پیدا ابو بکر صدیق سے ہوا۔ بیان علی کا ہے موجود نہج البلاغہ میں، بیٹا میرا پیدا ابو بکر۔ یہ درمیان والا محمد کون تھا؟ یہ درمیان والا محمد وہی ہے جس کو محمد الاوسط کہتے ہیں، جس کی ماں کا نام امامہ ہے، نانی کا نام زینب ہے، نبی کا پڑنواسا ہے، اور اس کے بھائی کا نام علی ہے۔ اور خاندان میں ددحال کی جانب سے یہ امیر معاویہ کے خاندان سے ہے، ننہال کی جانب سے دیکھو تو اس خاندان سے ہے، ددحال کی جانب دیکھو تو حضرت علی کے خاندان سے۔ اور یہ محمد الاوسط کربلا میں شہید، کہاں پر شہید ہوا؟ کہاں پر شہید ہوا؟ نواسا تھا امیر معاویہ خاندان، پوتا تھا خاندان بنی ہاشم۔ جی اولاد کہاں گئی؟ سیدہ رقیہ کی اولاد کہاں گئی؟ جس کا نام سیدنا عبداللہ ہے۔ کیا نام بھائی؟ یار لوگوں نے کیا کیا؟ سیدنا عبداللہ 6 سال کے تھے، مرغی نے ٹھونگ ماری، وہ فوت ہو۔ کیوں؟ تاکہ آگے سلسلہ ہی نہ آگے چلے۔ سیدہ سکینہ 4 سال کی عمر میں فوت ہو گئی، کیوں؟ تاکہ آگے سلسلہ ہی نہ چلے۔ لیکن حضور آپ کے اپنے بڑے نے آپ کی کتابوں میں لکھا کہ سیدہ سکینہ نے اپنی زندگی میں 5 نکاح کیے، 5واں نکاح کیا کربلا کے 30 سال کے بعد کیا، 92 ہجری میں کیا، 52 سال کی عمر میں کیا۔ کہ کربلا کی دھرتی پر سیدہ سکینہ کی عمر 22 سال کی تھی، اور سیدہ سکینہ کا 5واں نکاح جس کے ساتھ ہوا ہے اسے سیدنا حضرت عبداللہ بن عمر بن عثمان کہتے ہیں۔ عبداللہ کون ہے؟ جس کے ابا کا نام عمر ہے، اماں کا نام رملہ ہے، رملہ کی جو اماں یعنی عبداللہ کی جو نانی ہے اس کا نام قریبۃ الصغریٰ ہے، قریبۃ الصغریٰ کا جو گھر والا ہے اسی کو امیر معاویہ کہتے ہیں۔ اب تو اگر بتائے کہ سیدہ سکینہ اس عمر میں فوت ہوئی، پھر ماننا تو پڑے گا نا کہ بیٹی مولا حسین کی تھی، لیکن آگے نواسا امیر معاویہ کا تھا۔ اس لیے چیپٹر کلوز کر دیا، ٹھیک ہے 4 سال میں معاملہ۔ وہ عبداللہ جو عثمان غنی کا بیٹا تھا، سیدہ رقیہ کے بطن سے تھا، وہ بچپن میں فوت نہیں ہوا۔ اللہ کا بھی توفیق دے تو علامہ اقبال کی نظم اٹھا کر پڑھنا، جنگ یرموک کے جو حوالے سے۔ جنگ یرموک میں شہید ہونے والا نوجوان 22 سال کی عمر کا، جسے امیر لشکر نے کہا تو چلا تو ہے، جب اللہ کے نبی کی بارگاہ میں جائے نا تو میرا سلام بھی اللہ کے نبی کو عرض کر دینا۔ یرموک کی جنگ میں شہید ہونے والا بیٹا عثمان کا ہے، نواسا خدا کے رسول کا ہے، نام اس کا عبداللہ۔ اور پیغمبر کے نواسوں میں سب سے پہلا شہید بھی نبی کے نواسوں میں سب سے پہلا، ہاں جو چوتھی بیٹی تیسری بیٹی ہے سیدہ ام کلثوم،
تو سیدہ ام کلثوم سے حضرت عثمان غنی کی اولاد کوئی نہیں. چوتھی بیٹی کون سیدہ؟ ان میں سب سے بڑا بیٹا کون؟ حسن مجتبی. کون بھائی؟ کون بھائی؟ حسن مجتبی. کون؟ تو 250 شادیاں کی تھی مولا حسن. کتنی؟ ہم کہتے مولا کہتے ہیں 100 سے کم تو تھی نہیں، ہمیں 100 سے کم نہیں تھی. اسی حسن مجتبی کی بیویوں میں ایک کا نام ہے عائشہ. کیا نام بھائی؟ کیا نام ہے بھائی؟ عائشہ. بیٹی ہے عثمان کی عائشہ بنت خلیفہ. اور عائشہ کون ہے؟ جو بھابی ہے حسین کی، بیوی ہے حسن کی، بہو رانی ہے جناب علی کی. خاندان کون سا؟ وہی بنو بھیا. دوسرا نواسا کون؟ سیدنا حسین ابن علی. حسین ابن علی کی کوئی اولاد کربلا میں شہید ہوئی؟ اچھا نام کیا ہے؟ اب کیسے بتائے کہ حضرات کے اپنے بڑے نے اپنی کتاب میں تنقیح المقال میں واضح طور پر لکھا کہ بیٹا حسین کا تھا، بھتیجا حسن کا تھا، پوتا علی کا تھا، پڑپوتا ابو طالب کا تھا، شہید کربلا کا تھا. نام تھا اس کا ابو بکر. کیا نام تھا؟ کیا نام تھا؟ التنبیہ والاشراف کتاب میں. اور سیدنا حسین کا دوسرا بیٹا علی اکبر کی چڑھتی جوانی کا نوحہ. تو ہمت کر کے بتا صحیح کہ بیٹا تو علی اکبر مولا حسین کا ہے. وہ اماں کون تھی جس نے پال پال کے جوان شہزادہ کربلا میں ڈالا؟ وہ علی اکبر کی اماں کون ہے؟ حسین کی گھر والی کون ہے؟ حسن کی بھابھی کون ہے؟ علی کی بہو رانی. یقین مانیں جیسے اس سے یہ پوچھیں گے اس کی قوت گویائی یوں جائے گی جیسے باپ ڈبل نے بجلی چھیل دی. نہیں بولے ابھی بھی نہیں بولے. ایسے ہی نہیں بولے گا جیسے آپ مہنگائی کے خلاف نہیں بولتے، نعت خان کی نعت پہ نہیں بولتے. بالکل نہیں بولے. کیوں؟ کیسے بتائے کہ جو علی اکبر کی اماں ہے، مولا حسین کی گھر والی ہے، حسن مجتبی کی بھابھی ہے، جناب علی کی گھر کی بہو رانی ہے. اس کا نام سیدہ لیلا ہے. لیلا کی جو اماں ہے علی اکبر کی نانی ہے، مولا حسین کی ساس ہے. اس کا نام سیدہ حضرت میمونہ ہے. میمونہ کا جو ابو ہے اس کا نام ہے حضرت ابو سفیان. جو بھائی ہے تو نام ہے امیر معاویہ. نام ہے میرے. چلے بات اپنی کلوز کریں. چونکہ منیر بھائی نے موبائل ایک مرتبہ دیکھ لیا اور جب میزبان موبائل دیکھ لیا تو یہ واضح اشاروں تک حضور جان چھاڑ دے. کہتے مہمان جب اور میرے بعد جن مہمانوں نے آنا ہے ان کا آنا اتنا ہی مشکل ہے جیسے انس بن مالک کا اسٹیج پہ آنا مشکل. تو اب جو کہنے والے صاحب کہیں کہ نبی پاک مدنی کریم کی بیٹیوں میں ادھر تھی تو اللہ کے نبی نے چادر کے نیچے سیدہ فاطمہ کو بٹھایا تھا. باقی بیٹیاں کہاں تھیں؟ جی بھائی باقی بیٹیاں اچھا چادر کے نیچے بٹھایا تھا تو بیٹھنے والے کون تھے؟ جناب علی بھی ہیں، سیدہ فاطمہ بھی ہیں، سیدنا حسن مجتبی بھی ہیں، سیدنا حسین ابن علی بھی ہیں. تو اس وقت میں حضور سیدنا علی کی بیٹی سیدہ زینب بھی موجود تھی، ام کلثوم بھی موجود تھی. نبی کی بیٹیاں کہاں یہ میں بتاؤں گا. علی کی بیٹیوں کیوں نہیں بٹھائے تو بتا. یہ واقعہ جو پیش آیا تو حضور آپ کے اپنے مفسرین نے امی صاحب نے تفسیر امی میں لکھا کہ واقعہ پیش آیا تھا سن 9 ہجری میں اور محبوب پیغمبر کی پہلی بیٹی سیدہ زینب وہ میرے بھائی فوت ہو گئی تھی سن 7 میں یا 8 ہجری میں. دوسری بیٹی وہ بھی فوت ہو گئی 8 ہجری میں. تیسری وہ فوت ہو گئی سن 2 ہجری میں. جب بدر فتح ہوا تیسری بیٹی فوت ہو گئی تھی سن 8 ہجری میں. تو یہ واقعہ پیش آیا تھا 9 ہجری میں جب نبی پاک نے چادر کے نیچے آل اولاد کو بٹھایا. جب بیٹیاں تھی نہیں تو بٹھاتے کہاں سے؟ نبی کی بیٹیاں تو تھی نہیں بٹھایا نہیں. علی کی بیٹیاں تھیں پھر کیوں نہیں بٹھایا؟ یہ سوال ملنگ سے پوچھئے. یہ سوال ملنگ سے پوچھئے گا. اور جب آپ سوال پوچھیں تو احتیاطاً پڑھ لیجئے گا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. لیکن پیغمبر کی بیٹیاں تھیں تو اللہ کے نبی مدنی کریم کی چوتھی بیٹی سیدہ فاطمہ کے جہیز کی بات تو سارے کرتے ہیں. سین والے بھی کرتے ہیں، شین والے بھی کرتے ہیں نا بھائی.
سمجھ تو نا سین چیز جی بھائی وہ بھی بیان کریں جہیز دیا تھا، یہ بھی بیان کریں جہیز دیا تھا. تو پیغمبر کی پہلی جو 3 بیٹیاں تھیں ان کے جہیز کا تذکرہ کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ وہ داماد الحمدللہ مالی طور پہ اتنے خیر والے تھے کہ ان کو جہیز کی ضرورت ہی کوئی نہیں. تو علی کو جہیز کیوں دیا؟ تو یہ جہیز نبی نے دیا نہیں، سیدنا علی نے جو زرہ بیچی تھی اسی زرہ سے سامان خرید سیدنا علی المرتضیٰ کو دیا گیا. کن پیسوں سے؟ اچھا دیا کیوں گیا؟ جب علی کو بچپن سے پالا ہی نبی نے تھا تو شادی ذمہ داری کس کی تھی؟ جی بھائی جی بھائی تو اس بنیاد پہ جو جہیز دیا گیا اس کا تذکرہ زمانے میں عام ہو گیا. لیکن یاد رکھیے گا وہ محبوب پیغمبر مدنی کریم صلی اللہ ایک لمحے کے اگر یہ بات مان بھی لی جائے کہ یہ بیٹیاں پیغمبر کی اپنی نہیں تھی بلکہ نبی نے پائی تھی. اور ایک بات آپ سے پوچھنی ہے، اگر آج کوئی شرارتی بچہ اس 3 کونے والے کپڑے کو ڈنڈے سے اتار کے زمین پہ پھینک کرنا نہیں چاہیے. جھنڈا کسی کا بھی ان کے ہاں قابل احترام ہے تو ہمیں توہین اس کی کسی کے مقدسات سے کسی کے جذبات سے کھیلنا. لیکن اتنی سی گزارش ایک جھنڈے کی نسبت غازی عباس سے ہو جائے اسے ڈنڈے سے اتار کے زمین پہ پھینک دو تو جھنڈے کی توہین ہے. چونکہ نسبت غازی مولا حسین گھوڑے پر آئے نہیں تھے، مولا حسین تو اونٹنی پر تشریف لائے اور یہ اپنے بڑوں نے ناصر التواریخ میں لکھا. لیکن وہ گھوڑا ہے تیرا لیکن تو نے بنایا ذوالجناح مولا حسین. اگر کوئی بندہ آج اس گھوڑے کی توہین کر دے کرنی نہیں چاہیے ان کے لئے قابل احترام ہے. تو ہمیں میرے بھائی ان کے جذبات سے کھیلنا ٹھیک ہے ایسے مرضی کرتے ہیں. لیکن اگر اس گھوڑے کی توہین کر دے تو یار لوگ برداشت کر لیں گے. وجہ جبکہ نہ یہ گھوڑا مولا حسین کا یا نسل یہ اسی گھوڑے کی. مولا حسین تو آئے اونٹنی پر تھے، تو نے جو نسبت جوڑ لی صحیح جوڑی یا غلط جوڑی اسے تو بحثی لیکن اس گھوڑے کی توہین اس لیے نہیں کرنی چونکہ نسبت مولا حسین کے ساتھ نسبت مولا ایک لمحے کو آل حسین کو گھیر گھار کے کربلا کی وادی تک لانے والا کون؟ اس کمانڈر کا نام ہے حر بن یزید تمیمی. آخری لمحات میں ضمیر جاگا وہ لشکر چھوڑا جیسے آئے وہاں تھا جانتا کوئی نہ تھا، یہاں آیا تو علیہ السلام بن گئے. نسبت جو ہوگی مولا حسین جو ایک لمحے کے لیے مولا حسین سے جڑ جائے اگر وہ علیہ السلام ہے میں ابو بکر کو رضی اللہ تعالیٰ کہوں تو مرچی لگتی کوئی جو 14 صدیوں سے پیغمبر کے ساتھ نہیں اسے تو حسین نے معاف کر دیا تھا. انہیں حسین نے معاف کیا تھا تو امیر معاویہ کے بابا کو تو اللہ کے نبی نے معاف کیا تھا. انہی کی توبہ مولا حسین قبول کر لے تو علیہ السلام ہے تو جن کی توبہ خدا کے رسول قبول کر لے میں ان کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہوں. ایک لمحے کی نسبت جو مولا حسین سے ہو جائے تو کیا ہے احترام کرنا ہے توہین نہیں کرنی. یہاں پر ایک لمحے کو گھوڑے کی نسبت ہو کپڑے کی نسبت ہو جناب حر کی نسبت ہو تو توہین نہیں کرنی. اگر بقول تیرے یہ بیٹیاں پیغمبر کی تھی نہیں لیکن پالی بھی نبی نے سنبھالی نبی رخصت بھی اللہ کے نبی نے کی تو جن کو خدا کے رسول نے 20 سال اپنے گھر میں عزت دی تو میں ان کی توہین کیوں کروں؟ جی بھائی اور جو توہین کرنے والا وہ کبھی بھی امن کا پرچارک
الحمدللہ ہم اہل سنت ہیں، جب بات پیغمبر کے صحابہ کی کرتے ہیں تو آل محمد کی توہین نہیں کرتے، جب بات آل محمد کی کریں تو نبی کے صحابہ کی توہین نہیں کرتے، چونکہ ہم نے آل محمد سے احترام صحابہ سیکھا ہے اور اصحاب رسول سے احترام اہل بیت سیکھا ہے۔ رب تعالی ہمیں جب تک زندہ رکھے تو آل محمد کا دم کا غلام بنا کے زندہ رکھے۔ انشاءاللہ بھائی اسلم سلمی صاحب ہمارے اکابرین کی آخری نشانی یقین مانیں، حقیقت ابھی داڑھی میری نکل رہی تھی تب میں نے دیکھا تو الحمدللہ ابھی داڑھی سفید میری ہو گئی پچھلے عرصے 10 لیکن وہ ابھی تک ویسے ہی ہے۔ یہ جوانی والا نسخہ انشاءاللہ اللہ کبھی موقع دے تو انشاءاللہ ہم پوچھیں گے مولانا الیاس گھمن صاحب سے، مولانا طارق جمیل صاحب سے، ساتھ اسلم سلمی صاحب سے، کھاتے کیا ہیں لگاتے اللہ پاک مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بھائی نے ایک بات کی اور وہ بات ہے سبیل وغیرہ کی، تو میں یاد رکھیں اللہ کے نبی نے اعلان کیا جناب میں نے روزہ رکھا لیکن اگلے سال 1 نہیں 2 رکھوں گا۔ اللہ کے نبی 1 کیوں 2 کیوں فرمایا 1 تو سابقہ انبیاء کی سنت ہے، اگلے سال 2 اس لیے رکھوں گا تاکہ ہمارے مذہب پر کسی اور کا رنگ نہ ہو، رنگ ہو تو محمدی رنگ۔ رسول خدا تدفین کے موقع پر موجود تھے، ایک صحابی کی تدفین صحابہ سارے بیٹھے ہوئے تھے، قریب سے یہودی گزرا، قریب سے یہودی گزرا، اس نے کہا بابا تمہارا ہمارا طریقہ تو بڑا ملتا جلتا ہے، جب ہم تدفین کریں تو ہم بھی بیٹھ جاتے ہیں۔ صحابی رسول نے فوراً بات اللہ کے نبی کو کی، یا رسول اللہ یہودی نے یہ کہا تو آمنہ کے لالے فرمایا کھڑے ہو جاؤ۔ یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا تاکہ ہمارے دین پر کسی غیر کا رنگ، دین بھی اپنا تو رنگ بھی اللہ کے نبی نے فرمایا اپنے مردوں کو کفن تو کس کلر کا؟ جی بھائی سید میں کون سا کفن کا رنگ کون سا ہے؟ او بھائی جس قوم نے پیغمبر کا بتایا رنگ آج تک نہیں بدلا، ان اہل سنت کے بارے کو کہنے نوز باللہ دین بدل دیا تھا۔ الحمدللہ ہمارا دین وہ نہیں ہے جو ہر 5 کلومیٹر پر تبدیل ہوتا ہے۔ جنہوں نے آج تک کفن کا رنگ نہیں بدلا انہوں نے دین کا مزاج بھی، جنہوں نے پتھر چومتا دیکھا تھا ساتھ کہا چومتا کبھی بھی نہیں، چومتا کیوں ہوں اللہ کے نبی نے چوما ہے۔ ہم نے 14 صدیوں بعد آج بھی اس پتھر کو چومنا دین سمجھا، عبادت سمجھی، نبی کا طریقہ سمجھا۔ پتھر کو نبی چومے ہم اس کی بے احترامی نہ کریں، جس حسن حسین کو نبی نے چوما ان کی بے احترامی اہل سنت کیسے کرتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں۔ تو انشاءاللہ جیئیں گے تو اہل سنت مریں گے، دین بھی اپنا تو رنگ بھی اپنا۔ زیادہ شوق ہے تو حضور ابھی کچھ دن پہلے ہی مئی اور جون کا بڑا گرم مہینہ گزرا اور خدا کے اس مہینے میں پانی پلانے کا ثواب اتنا ہی تھا، اور اگر آج یہ چینی کھانڈ شکر شربت برف ساری جمع کر کے ڈیرہ غازی خان پہنچاتے جہاں پر سیلاب آیا تو ثواب اتنا ہی ملے گا، ثواب اتنا ہی ملے گا۔ تو ایک کسی کے رنگ میں رنگے جانا یہ کوئی معاملہ نہیں ہے، دین غالب ہونے کے لیے آیا ہے، دین مغلوب ہونے کے لیے کبھی بھی نہیں آیا۔ اللہ پاک میرا آپ کا حامی ناصر ہو۔ انشاءاللہ بھائی اسلم سلمی صاحب بھی ہیں اور مولانا عبدالحنان صدیقی صاحب بھی ہیں، ان کے پاس گر بھی ہے سر بھی ہے، ہمارے پاس نہ گر ہے نہ سر ہے، تو انشاءاللہ وہ آپ کو بہت کچھ سنائیں گے۔ اللہ پاک میرا آپ کا حامی ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔